السلام علیکم فاطمہ یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج کی ہماری کہانی حاتم طائی کے گھوڑے کے بارے میں ہے۔ ملک یمن میں آباد قبیلہ طے کے سردار حاتم طائی کے پاس عربی نسل کا ایک بہت ہی عمدہ گھوڑا تھا۔ خوبصورتی اور تیز رفتاری میں یہ گھوڑا اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ ایک دن روم کے بادشاہ کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت اور اس کے گھوڑے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اپنی اپنی معلومات کے مطابق ہر شخص حاتم طائی کی تعریف کر رہا تھا۔ درباریوں کی باتیں سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک آزما نہ لیا جائے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل مندی کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ حاتم طائی کے پاس جائیں اور اس سے اس کا وہی گھوڑا مانگے۔ اگر وہ دے دے تو بے شک تعریف کا مستحق ہے، اور اگر نہ کرے تو ثابت ہو جائے گا کہ ریاکار ہے۔ سب نے بادشاہ کی اس بات کو درست مانا اور وزیر اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر حاتم طائی کے پاس پہنچ گیا۔ شاہ روم کا یہ وفد رات کے وقت حاتم طائی کے گھر جا پہنچا۔ اتفاق سے اس رات کو بارش بھی ہو رہی تھی اور بادل خوفناک انداز میں گرد چمک رہا تھا۔ اس زمانے میں ایسے موسم میں بہت سے مہمانوں کے کھانے کا آرام انتظام کرنا بہت دشوار کام تھا، لیکن حاتم طائی ذرا پریشانی محسوس نہ کی اور اس نے فوری ایک گھوڑا ذبح کیا اور دسترخوان پر بچھوا کر لذیذ بھنا ہوا گوشت مہمانوں کو کھلایا۔ صبح ہوئی تو وزیر نے جب حاتم طائی سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور وہ گھوڑا ان سے مانگا جس کی دور دور تک شہرت تھی۔ وزیر کی بات سن کر حاتم طائی بہت افسردہ ہوا اور بولا، اگر آپ وہ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو آتے ہی یہ بات کیوں نہ بتائی؟ اب تو وہ گھوڑا پیارا اس دنیا میں نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رات بہت سخت طوفان تھا، جس وجہ سے یہ ممکن نہ تھا کہ میں چراگاہ سے کوئی جانور منگواتا اور آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا۔ گھر پر صرف وہی گھوڑا تھا اور مجبور ہو کر اسی کو ذبح کر دیا، کیونکہ میں یہ بات کسی صورت بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوئے۔ وزیر حاتم طائی کی بات سن کر حیران رہ گیا اور اس نے کہا، لوگ آپ کی جس قدر تعریف کرتے ہیں، خدا کے فضل سے آپ اس سے زیادہ شریف اور سخی ہے۔ بادشاہ روم کو جب یہ سارا واقعہ معلوم ہوا تو اس نے بھی یہ بات مان لی کہ حاتم طائی واقعی بہت ہی سخی اور تعریف کا حقدار ہے۔ سنی جب شاہ نے یہ ساری روادات، زمین میں قلب سے حاتم کو دی داد، کہا بے شک وہ ایک سچا اور سخی ہے، اسے حاصل اسی سے سروری ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ بات واضح کی ہے کہ ریا سے پاک اور کھرے انسان کی مثال خالص سونے جیسی ہوتی ہے۔ جب اسے پرکھا جائے تو اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا کہ انسان نکلی زندگی کبھی اختیار نہ کرے، اگر نیک نامی کی خواہش ہے تو نیک کام کرے۔ تو یہ تھی ناظرین میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔